بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کے چھٹے منصب پر فائز حضرت جعفر صادق علیہ السلام عبد الملک بن مروان کے عہد میں بتاریخ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور القاب صادق، صابر، فاضل اور طاہر زیادہ مشہور ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام امام محمد باقر علیہ السلام تھا۔ علامہ ابن طلحہ شافی کا بیان ہے کہ آپ اہل بیت اور سادات کی عظیم ترین شخصیت تھے۔ آپ کی ذات طاہرہ سے قرآن مجید کی تفاسیر و معانی و مطالب کے چشمے پھوٹتے تھے اور آپ ہی سے علمی کمالات و عجائبات کا ظہور و انکشاف ہوتا تھا۔ آپ نے اس قدر علوم کو نقل کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تمام عالم اسلامی میں آپ کی علمی جلالت کی شہرت تھی۔ دور دور سے لوگ تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ چکی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بے شمار علمی و دینی مناظرے کیے ہیں اور دوہریوں، کافروں نیز یہودیوں و نصرانیوں کو ہمیشہ شکست فاش دی ہے۔ مورخین نے آپ کی مہمان نوازی، خیر و خیرات، غرباء و مساکین کی خفیہ طور پر خبر گیری کرنا، اقرباء کے ساتھ حسن سلوک اور صبر و تحمل کے ہزاروں واقعات نقل کیے ہیں۔ امام علیہ السلام نے خود فرمایا کہ خدا کی طرف سے ہمیں تمام علوم کے ساتھ ساتھ الہامی صلاحیت اور ملائکہ کی گفتگو کو سننے اور سمجھنے کی قوت بھی عطا کی گئی ہے۔ دیگر ائمہ طاہرین کی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام چرندوں اور پرندوں کی زبان سے واقف تھے۔ چنانچہ جب کوئی چرند پرند اور درندے آپس میں کوئی گفتگو کرتے تو آپ اس کو بخوبی سمجھ لیا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت منصور عباسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مرجعیت اور کمالات شہرت سلطنت وقت کے لیے مستقر خطرہ محسوس ہوتی تھی اور معلوم بھی تھا کہ اصلی خلافت کے حقدار یہی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پر منصور کا جب کوئی بس نہ چلا اور ان کی روحانی طاقت سے وہ تنگ آ گیا تو اس نے آپ کو قتل کرانے کی آخری کوشش کی۔ اس نے 100 ایسے افراد تلاش کیے جو کہ انتہائی جاہل اور درندہ صفت تھے، انہیں مال و دولت کا لالچ دے کر اس امر پر راضی کیا کہ جب امام کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ ان پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں قتل کر دیں۔ چنانچہ جب سارا انتظام مکمل ہو گیا تو اس شقی نے رات کے وقت صادق آل محمد کو طلب کیا۔ جب آپ دربار میں داخل ہوئے اور ان لوگوں کی نظریں آپ پر پڑیں جو تلواریں تانے کھڑے تھے تو وہ سب کے سب اپنی تلواریں پھینک کر آپ کے قدموں پر گر پڑے۔ منصور نے جب یہ حال دیکھا تو وہ بھی بے حد خوفزدہ ہوا اور امام علیہ السلام سے کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، آپ نے رات کے وقت تشریف آوری کی زحمت کیوں فرمائی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ہی مجھے طلب کیا ہے۔
غرض کے امام علیہ السلام جب دربار سے اپنی قیام گاہ پر چلے آئے تو منصور نے ان وحشیوں سے جنہیں اس نے امام کے قتل پر مامور کیا تھا پوچھا کہ تم لوگوں نے جعفر بن محمد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو ہمارے ہاتھوں سے اس شخص کو قتل کرانا چاہتا ہے جو زمانے کے امام ہیں اور ہماری پرورش و خبرگیری کرتے ہیں۔ منصور نے جب یہ سنا تو اس اندیشہ کے تحت کہ کہیں یہ لوگ اسے تلوار کی گھاٹ نہ اتار دیں، اس نے راتوں رات ان لوگوں کو مال و متاع دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو متعدد بار زہر کے ذریعے شہید کرانے کی کوشش کی، مگر چونکہ مشیت الہی کی طرف سے ایام حیات باقی تھے اس لیے آپ موت کی دسترس سے محفوظ رہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آخری مرتبہ آپ کو انگور کے ذریعے قید خانہ میں زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ 65 سال کی عمر میں آپ کو منصور نے گرفتار کر کے قید خانہ میں زہر کے ذریعے شہید کروا دیا اور آپ 15 شوال سن 148 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ آپ اپنے والد بزرگوار کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔